اچھا، تو آج ہم خوشی کی تلاش کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں جی اور ایک بہت ہی غیر معمولی سوال پر غور کرتے ہیں۔ خوشی کیسے حاصل کی جائے یہ تو سب بتاتے ہیں نا، بالکل، ہر جگہ یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر کسی کو جان بوجھ کر ناخوش رہنا ہو تو اس کا سب سے کامیاب طریقہ کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ جی، آج ہمارے پاس ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے غم کے سمندر میں سفر کے 7 حربے۔ یہ ڈاکٹر رینڈی جے پیٹرسن کے کام سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی گائیڈ ہے؟ ہاں، ایک مزاحیہ ہے لیکن بہت گہری گائیڈ اداس رہنے کے لیے۔ تو آج ہم ان غیر شعوری جالوں کی کھوج کریں گے جو ہم اکثر اپنے لیے خود ہی بچھا دیتے ہیں۔ اور اس نقطۂ نظر میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ہے اس کی ریورس سائیکالوجی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کبھی کبھی سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے یہ بتانا زیادہ کارآمد ہوتا ہے کہ کھائی کہاں ہے۔ صحیح۔ جب کسی کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سے راستے ناکامی اور اداسی کی طرف لے جاتے ہیں تو ان سے بچنا ایک شعوری انتخاب بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ان عادتوں کو روشنی میں لانے کا ایک طریقہ ہے جو اندھیرے میں رہ کر ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو چلیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا حربہ جسم سے شروع ہوتا ہے اور یہ اتنا سادہ ہے کہ شاید ہم اس پر غور بھی نہیں کرتے۔ سکون اور بے حرکتی کو اپنائیں۔ ہاں، مضمون میں اسے بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ انسانی کپڑوں کے ڈھیر کی طرح بن جائیں جو ایک کرسی پر پڑا ہو۔ ہاں، یہ تو بہت واضح تصویر ہے نا؟ یعنی خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیں، تازہ ہوا اور دھوپ سے بچیں اور کسی بھی قسم کی جسمانی سرگرمی سے دور رہیں۔ اور یہ صرف سستی نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی جال ہے۔ اچھا؟ جب ہم جسمانی طور پر غیر فعال ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ان کیمیکلز سے محروم ہو جاتا ہے جو ہمیں خوشی کا احساس دلاتے ہیں، جیسے انڈورفنس۔ ریوارڈ کیمیکلز۔ جی، لیکن اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ حرکت زندگی کی علامت ہے۔ جب ہم حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دماغ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ واہ، تو یہ جمود کا احساس ہی اداسی کو دعوت دیتا ہے۔ بالکل، آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی میں ایک ہی جگہ اٹک گئے ہیں۔ تو جسم کو بے حرکت رکھنے سے ذہن بھی جامد ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کیفیت پھر نیند پر بھی اثر انداز ہوتی ہوگی۔ لازماً۔ اگر آپ سارا دن کچھ نہ کریں، کوئی توانائی استعمال نہ کریں تو رات کو پرسکون نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ہمیں دوسرے حربے کی طرف لاتا ہے۔ اپنی نیند کو برباد کرنا۔ جی، یعنی سونے اور جاگنے کے اوقات میں کوئی ترتیب نہ رکھنا، کبھی ساری رات جاگنا، کبھی دوپہر تک سوتے رہنا، اور خود کو یہ تسلی دینا کہ نیند پوری کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ نیند پوری کرنے کا خیال، یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے۔ یہ ہے ہی دھوکہ۔ بے ترتیب نیند ہمارے جسم کی قدرتی گھڑی یعنی سرکیڈین ردھم کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہماری اندرونی گھڑی ہوتی ہے۔ جی، وہی جو جسم کو بتاتی ہے کہ کب جاگنا ہے، کب سونا ہے۔ جب یہ گھڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ جیٹ لیگ والی کیفیت محسوس ہوتی ہے، چاہے آپ کہیں نہ گئے ہوں۔ ہر وقت تھکاوٹ اور چڑچڑاپن۔ بالکل، اور گہری نیند کا جو سائیکل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے 8-10 گھنٹے سونے کے باوجود وہ آرام نہیں ملتا۔ یہ بات بہت اہم ہے، ہم اکثر نیند کے گھنٹے گنتے ہیں، اس کا معیار نہیں۔ اچھا، تیسرا حربہ اسکرین کے بارے میں ہے۔ یہ تو سب کا مسئلہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ برا ہے، لیکن مجھے جو بات دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ مضمون اسے صرف بری عادت نہیں کہتا بلکہ اداس رہنے کا حربہ کہتا ہے۔ جی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ محض وقت کا ضیاع ہونے سے بڑھ کر کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں، یہ ذہن کی تربیت ہے۔ ذہن کی تربیت؟ جی، جب آپ سوتے وقت اسکرولنگ کرتے ہیں یا جاگتے ہی نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ سکون اور خاموشی خطرناک ہے۔ یعنی ہر وقت کسی نہ کسی محرک کی ضرورت ہے۔ بالکل، ہر نوٹیفیکیشن، ہر لائک سکون کا ایک لمحہ چھین لیتا ہے، اور خاص طور پر سونے سے پہلے پریشان کن خبریں دیکھنا، وہ تو سیدھا سیدھا اپنے ذہن میں بے چینی کے بیج بونا ہے۔ تو اس مسلسل ڈیجیٹل شور میں ذہنی سکون کی طرف واپسی کا راستہ ہی کھو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یعنی مسئلہ صرف معلومات کا نہیں بلکہ اس کے ناختم ہونے والے بہاؤ کا ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا دماغ خاموشی کو بھولتا جا رہا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، اسے اب ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے۔
اور یہ ہمیں اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے، جو ہے منفی جذبات کو پروان چڑھانا، ان چیزوں پر جنون کی حد تک توجہ مرکوز کرنا جو ہمارے قابو سے باہر ہیں، جیسے خبروں سے غصہ۔ سوشل میڈیا سے حسد اور خیالات میں خوف۔ جی، اور اسی سے جڑا ہوا چھٹا حربہ بھی ہے جو بظاہر اس کے بالکل الٹ لگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلسل خوشی کے سراب کا پیچھا کرنا، یعنی یہ ماننا کہ خوشی ایک مستقل پرجوش کیفیت کا نام ہے۔ ایک منٹ، یہ دونوں باتیں تو ایک دوسرے کی ضد لگتی ہیں مل کر ناخوشی کا باعث کیسے بن سکتے ہیں؟ یہی تو اس کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا۔ جب آپ خوشی کی ایک غیر حقیقی تعریف بنا لیتے ہیں کہ مجھے ہر وقت پرجوش اور مثبت رہنا ہے، تو آپ اپنی زندگی کو مسلسل اس معیار پر پرکھتے ہیں۔ صحیح۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا ہر عام لمحہ، ہر اتار چڑھاؤ، ہر چھوٹی سی پریشانی آپ کو اس مثالی خوشی سے دور لے جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر آپ ان منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ وہ آپ کی ناکامی کا ثبوت ہوتی ہیں۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی غیر متوقع خوشیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے دوست کے ساتھ ایک کپ چائے، کیونکہ وہ اس بڑی فلمی خوشی جیسی نہیں ہوتی۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی خوشی کا غیر حقیقی معیار ہی ہمیں ان چیزوں پر زیادہ غصہ دلاتا ہے جو اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ جی، آپ ہر وقت اس خلا کو محسوس کرتے ہیں جو آپ کی حقیقت اور آپ کی توقع کے درمیان ہے۔ اس طرح آپ ہمیشہ باخبر رہتے ہیں کہ کیا غلط ہے، لیکن اسے ٹھیک کرنے میں بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، یہ آپ کو اس کیفیت میں ڈال دیتا ہے جسے مضمون میں کہا گیا ہے، ہمیشہ باخبر لیکن کبھی با اختیار نہیں۔ آپ دنیا بھر کی پریشانیوں پر غصہ کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابیوں سے حسد کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی خوشی کا معیار ہی غیر حقیقی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بے بسی کا احساس ہی اداسی کی جڑ ہے۔ جی، یہ تو خود کو ایک ایسے کھیل میں الجھانے والی بات ہے جسے جیتا ہی نہیں جا سکتا، اور شاید اسی لیے پانچواں حربہ اتنا مؤثر ہے۔ مبہم اور ناقابل حصول اہداف کا تعاقب کرنا۔ جی، مضمون میں مثالیں ہیں جیسے سب سے بہترین بننا یا دنیا بدل دینا۔ یہ سننے میں تو بہت متاثر کن لگتے ہیں نا؟ بہت۔ لیکن اس میں نفسیاتی کشش کیوں ہے؟ لوگ ایسے بڑے مبہم اہداف کیوں بناتے ہیں؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ایک ٹھوس منصوبہ بنانے کی محنت سے بچا جا سکے؟ بالکل، ایک مبہم ہدف جیسے دنیا بدل دینا آپ کو عمل کی ذمہ داری سے بچاتا ہے۔ اچھا۔ یہ سوچنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھانا پڑتا، کیونکہ اگر آپ کا ہدف ہی واضح نہیں ہے تو آپ کبھی ناکام بھی نہیں ہو سکتے تکنیکی طور پر۔ یہ تو عمل سے بچنے کا ایک بہت ہوشیار طریقہ ہے۔ جی، جو بعد میں خود سے نفرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب سال گزر جاتے ہیں اور دنیا نہیں بدلتی تو آپ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ آپ کافی اچھے نہیں تھے، جبکہ اصل مسئلہ ہدف کے مبہم ہونے میں تھا۔ یہ تو سمارٹ اہداف کے تصور کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل برعکس۔ مبہم اہداف آپ کو عمل کی تکلیف سے بچاتا ہے، لیکن ناکامی کی مایوسی کی ضمانت دیتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب ہم آخری 7ویں حربے پر آتے ہیں جو شاید ان سب کا نچوڑ ہے۔ اپنی تاریک ترین جبلت کی پیروی کرنا۔ جی۔ دوست کی کال نظر انداز کرنا کیونکہ بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، ورزش چھوڑ دینا کیونکہ آرام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، یا رات کے غیر صحت بخش کھانا کھانا کیونکہ اسے فوری تسکین ملتی ہے۔ جی بالکل، یہ وہ تمام خواہشات ہیں جو مختصر مدت میں اچھا محسوس کراتی ہیں لیکن طویل مدت میں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہ آخری نقطہ بہت طاقتور ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ کل رات میں جانتا تھا کہ مجھے جلدی سونا چاہیے، لیکن پھر بھی میں نے ایک اور ایپیسوڈ دیکھ لیا۔ اس وقت تو بہت اچھا لگا، لیکن آج صبح اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو مضمون کے مطابق یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ دراصل اسی تاریک جبلت کی پیروی کرنا تھا، ہے نا؟ بالکل۔ یہ خواہشات مایوسی کی طرف ایک مغناطیسی کھنچاؤ رکھتی ہیں۔ ان کے بہاؤ کے ساتھ بہنا بہت آسان لگتا ہے کیونکہ اس میں فوری آرام یا لذت ملتی ہے۔ جی، لیکن ہر بار جب ہم ان خواہشات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم خود کو اداسی کے سمندر میں تھوڑا اور گہرا دھکیل دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جس سے نکلنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ بہت مشکل، کیونکہ ہر غلط فیصلہ اگلے غلط فیصلے کو مزید آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 7 طریقے جن پر عمل کر کے کوئی بھی شخص کامیابی سے ناخوش ہو سکتا ہے۔ جی، بے حرکت رہنا، نیند خراب کرنا، اسکرین میں کھوئے رہنا، منفی سوچ اور خوشی کے سراب کا ایک ساتھ پیچھا کرنا،
नामुमकिन आदाफ रखना और اپنی فوری خواہشات کو ماننا۔ جی، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا یہاں اصل نقطہ کچھ اور ہے۔ بالکل، اس گائیڈ کا اصل مقصد اداسی سکھانا نہیں بلکہ ان جالوں کی نشاندہی کرنا ہے جن میں ہم اکثر لاشعوری طور پر پھنس جاتے ہیں۔ یہ وہ رویے ہیں جو ہم شاید روز اپناتے ہوں بغیر سوچے سمجھے۔ جی، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا ہماری ذہنی صحت پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ ان رویوں کو پہچاننا، ان کو نام دینا، یہی ان سے نکلنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا راستہ کھائی کی طرف جاتا ہے، تبھی آپ دوسرا راستہ اختیار کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ مضمون کے آخر میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی رسی کاٹنی ہے۔ یہ 7 حربے ان رسیوں کی طرح ہیں جنہوں نے ہمیں اداسی کے جہاز سے باندھ رکھا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے جو میں سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ اگر ہم ان رسیوں کو اتنے عرصے سے تھامے ہوئے ہیں کہ وہ اب ہمارے وجود کا حصہ محسوس ہونے لگی ہیں، تو کل صبح اٹھ کر وہ کون سی سب سے چھوٹی گرہ ہو سکتی ہے جسے کھولنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟